بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے ہم اس لیکچر میں بات کریں گے سنت کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں۔ تو ہم اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں عموماً سنت کا ذکر کرتے ہیں، حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ایک مسلمان کے خیالات ہیں، مسلمان کا تصور ہے، یقیناً بہت ہی اچھا اور بہت ہی مقدس تصور لیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس سے اصطلاحی طور پر اور لغوی طور پر کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ تو حدیث کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو لغوی طور پہ تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی نئی چیز، جدید، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آدمی سنتا ہے تو وہ ایک نئی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی ایسے شخص سے، جیسے آپ میری بات سن رہی ہیں، تو اس میں یہ بات آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئی ہو، تو اسی کو پھر وہ حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ معنی ہوا لغوی طور پر، لیکن جو اصطلاحی طور پر ہے اس میں بنیادی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 3 باتوں حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے سامنے کیے ہوئے عمل، 3 تو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو قول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تو یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، تو یہ حدیث ہے۔ پھر آپ کا عمل ہے کہ صحابہ کرام آپ کا عمل بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی، آپ نے حج کیا تو کیسے کیا، آپ نے لین دین کیا تو کیسے کیا، اور اس طرح مختلف آپ کی پوری زندگی کے تمام معاملات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہیں۔ تو وہ افعال بھی، ان کو ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو سنت بھی کہا ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ وہ حدیث میں ہی شامل ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے ہوئے عمل ہے، یعنی کسی اور کا عمل ہے اور آپ کے سامنے کیا ہوا ہے اور آپ اس پر خاموش رہے، کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو یہ ہے کہ آپ مسکرا دیے یا آپ نے کوئی لفظ کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تقریر، یعنی اقرار سے ہے۔ وہ تقریر نہیں جو اردو میں کہا جاتا ہے، وہ نہیں، اس سے مراد اقرار کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پر اقرار کیا۔ کہ جیسے کہ ہم مثال دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، تو کچھ چھوٹی بچیاں جو تھیں، نابالغ بچیاں، وہ گا بجا رہی تھیں، عید کا دن تھا، اور وہ ترانے گا رہی تھیں جو ان کے جنگ کے ترانے ہوتے تھے، ان میں سے کوئی ترانہ پڑھ رہی تھیں۔ تو اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی یا منع کیا، تو آپ نے بھی ان سے کہا آج عید کا دن ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل جو اس وقت ہو رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی بچیاں تھیں، اور جو گا رہی تھیں وہ بھی ترانے تھے، جنگ کے ترانے تھے، اور کسی قسم کا کوئی ان کے پاس کوئی میوزیکل کوئی انسٹرومنٹس نہیں تھے، صرف زبانی طور پر، یا ہو سکتا ہے زیادہ دف ہو، تو اس سے پھر ہمیں یہ حکم مل گیا کہ اگر ایسی کوئی تقریب ہو جس میں خواتین ہوں، بچیاں ہوں، اور وہ اپنے اس موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی کا موقع ہے یا عید کا موقع ہے یا اور کوئی ایسا اچھا موقع ہے تو جس پر وہ کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ حکم مل گیا ہمیں۔ تو یہ اسی لیے کہ وہ جو آپ نے اس پر اقرار کیا تھا، اگر منع ہوتا تو آپ فوراً منع کر دیتے بچیوں کو، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، یہ مت کرو، یہ منع ہے، تو آپ منع کر دیتے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور اگر وہ غلط ہو تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ کہیں گے نہیں یہ غلط بات ہے، مت کرو اس کو، منع کر دیں گے۔ تو یہی تو وہ اصل پھر حکم ہے کہ آپ غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتے، تو جس پر خاموش ہیں یا جس پر آپ نے اقرار کیا ہے وہ بات صحیح ہے۔ تو یہ تو وہ 3 باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ سنت کا جو لفظ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا حدیث کا لفظ وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت ہے اور اس میں خاص طور پہ آپ کے جو شمائل ہیں، یعنی آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بات چیت کرنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، یعنی جتنے بھی آپ کے افعال ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، پھر آپ کی شکل و صورت ہے، شباہت ہے، جسم ہے، داڑھی ہے اور لباس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں آپ کے فعل میں نہیں آ رہی، نہ قول میں آ رہی ہیں، وہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پسند تھی اور آپ کیا کرتے تھے، تو ایک سنت میں شامل ہو گئی، تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ہے۔ پھر آپ کی سیرت ہے، تمام آپ کی سیرت جو ہے ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، سنت سے ہی ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ کی سیرت، بعثت سے پہلے آپ کی سیرت کیا تھی، آپ جب بچپن ہی میں تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں، تو آپ کا سینہ چاک ہوا اور وہاں فرشتوں نے آ کے دل نکالا اور دل کو دھو کے پھر وہیں پہ ہی دوبارہ اس کو لگا دیا، تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ بھی ہم اسی میں شامل کرتے ہیں۔ اور پھر بعثت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ سیرت میں بھی ہیں، احادیث میں بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح محدثین کے ہاں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، وسیع معاملہ ہے اور بہت ہی وسعت کے ساتھ ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ لیکن فقہی طور پر یا اس سے احکام حاصل کرنے کے لیے وہ 3 باتیں ہی کافی ہیں جو میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، کہ آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات، یعنی جن پر آپ نے اقرار کیا ہے۔ تو یہ حدیث کا بھی ہے معاملہ اور سنت کا بھی ہے۔ سنت کا بھی سمجھ لیجیے کہ سنت سے مراد کیا ہے۔ سنت کو لغوی طور پر تو ہے کوئی طریقہ ہے، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، اس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، اور تو فرمایا کہ جس نے بھی کوئی اچھی سنت اختیار کی تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جس نے عمل کیا اس کو بھی اجر اس پر ہوگا، اور جس نے کوئی بری سنت اختیار کی تو اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی گناہ ہوگا۔ تو یہاں پہ سنت جو ہے پھر وہ مراد وہ طریقہ ہے، وہ عمل ہے جو کسی نے کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا تو سب لوگوں نے اس پہ عمل کیا، تو اسی لیے پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سنہ حسنہ ہے یا یہ سنہ سیئہ ہے، بری بات ہے۔ اسی طرح سنت کو بدعت کے مقابل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بدعت سے مراد وہ بات ہوتی ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں تھی، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، بعد میں وہ جس کو ثواب کی خاطر اختیار کیا جاتا ہو، جبکہ وہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو وہ چیز پھر بدعت کہلاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو صحیح طریقہ ہے، صحیح بات ہے، وہ سنت کہلاتی ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور وہ بدعت وہی ہے جو کہ اس کے برخلاف ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنت کے اس مفہوم میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میری سنت کو اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑ لو۔ تو لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ خلفاء راشدین کا جو عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے، قابل عمل ہے، اور وہ بھی سنت کہلاتا ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے۔ تو یہ چیز اس کے واضح ہو گئی کہ مفہوم کیا ہے، تعریف کیا ہے سنت کی اور حدیث کی۔ اب آپ ایک اور رخ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو مسلمان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور دوسرے مذاہب والے بھی ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور پھر اللہ پر ایمان لا کر، دونوں پر ایمان لا کر ہی ہم اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا معاملہ جو ہے ہمارا تعلق وہ ایمان کا تعلق ہے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور یہی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اور قیامت تک کے لیے یہی امت باقی رہے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ نے خود کہا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ واولادہ
اور جیسے کہ حدیث میں تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں لا سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ ہے وہ محبت۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا اس حدیث میں کہ ایک تو وہ ہماری فطری محبت ہوتی ہے، ہر انسان کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے اور عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے، جس سے بھی اس کا لگاؤ ہو، جس سے بھی اس کی تعلق ہو، اس سے محبت ہوتی ہے، کم ہو زیادہ ہو، ایک محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک فطرت میں رکھی ہے اللہ نے۔ لیکن ایک شعوری محبت ہے جو ہمیں پوری طرح سوچ سمجھ کے جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، تو وہ شعوری محبت جو ہے وہ یہاں مقصود ہے کہ ان تمام فطری محبتوں سے بڑھ کر اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو، تبھی ایمان مکمل ہو، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ محبت پھر ہمیں پوری طرح ہمارے عمل میں جھلکنی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اپنا وطن بھی قربان کیا، اور ہر چیز کے لیے تیار رہتے تھے۔ کسی بھی معاملے میں ہو، کچھ بھی ہو، وہ کوئی دریغ نہیں کرتے تھے کہ اس میں کوئی چیز بچا لیں یا روک لیں یا رک جائیں، نہیں، جہاں پہ بھی ہو، مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب کے سب اس معاملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ تو ہمارا ایک یہ دوسرا تعلق ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ محبت۔ یہ محبت ہے تو واقعی ہم صحیح معنی میں ایمان بھی ہے۔ تو وہ خالص محبت، وقتی محبت نہیں کہ خاص ایام میں، خاص واقعات میں، خاص مجالس میں اس میں صرف ہماری محبت جھلکتی ہو، نہیں، ہماری محبت تو ایسی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ کی محبت ہے۔ وہ صرف ربیع الاول کی مرہون منت نہیں ہوتی کہ اس میں جو مجالس ہوتی ہیں یا اس میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں ہی ہم اپنی محبت کا دعویٰ کریں، بلکہ وہ زبانی بھی نہیں ہوتی، عملی محبت ہوتی ہے۔ اور عمل سے یہی ہے کہ جس ذات سے ہمیں محبت ہے اس کو صرف زبانی طور پر نہیں، عملاً ہم اس کی ہر بات کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کس طرح یہ نماز پڑھی تھی تو ہم اس طرح کی نماز پڑھیں، آپ نے شادی بیاہ کیے تھے وہ آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کے آپس کے تعلقات تھے، رشتہ داروں سے تھے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے صحابہ کرام سے وہ کیسے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے رکھنا، یہی محبت کی علامت ہے۔ صرف زبانی محبت جو ہے وہ کام نہیں آتی، اصل محبت وہ ہے جو کہ عملی محبت ہو اور وہی ہم سے مطلوب ہے۔ اور پھر تیسرا معاملہ جو ہے وہ جو ایمان تقاضا کرتا ہے، یہ محبت تقاضا کرتی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، کہ مکمل طور پہ آپ کی اتباع کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی، تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ جو ان کی نافرمانی میں ہوں، ان کی سنت، ان کے طریقے کے مخالف ہوں، تو کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ وہ اعمال تو برباد ہو گئے۔ تو لہذا پھر مکمل اتباع اور اطاعت، ہر بات جو بھی آپ نے کہہ دیا ہے، جیسے قرآن ہی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ۔ تو یہ ہمارا ایک فرض ہے، ہم پر لازم ہے، ہم سے مطلوب ہے کہ ہم جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، قوانین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں، قرآن اور سنت کی صورت میں، اس کو ہم قبول کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا کہ رک جاؤ، یہ مت کرو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ پھر ہم رک جائیں وہاں پر۔ تو یہ ہے اصل ہمارا تقاضا اور یہی ہم سے مطالبہ ہے کہ یہ ہم کریں گے تبھی ہم صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرار پائیں گے، اور وہی چیز ہمارا، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اس میں قبولیت کی یہی شرط ہے کہ وہ
عمل جو ہے خالص ہو اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر یہ دو شرطیں موجود ہوں کسی بھی عمل میں تو وہ عمل قبول ہوتا ہے. اگر اس میں ایک بھی شرط غائب ہو جائے نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اگر وہ عمل جیسے خالص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، تو یہ عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے، تو لہذا قبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح وہ عمل اگر نبی کریم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو لہذا یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کہ اسی کی وجہ ہی سے عمل قبول ہوتے ہیں کہ پورے اللہ کے لیے خالص ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتباع سنت کے مطابق ہوں، آپ کے عمل کے مطابق. آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے. وہ آپ نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا، اپنے کسی ارادے سے نہیں کہا، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ ہمیں ضرور سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ لوگ فرق کرنے لگتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، حدیث میں ہے، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے نہیں ہے، قبول ہے نہیں قبول ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، وہ اس طرح ہم کر کے اس کو ایک طرح سے اس کا درجہ کم کر دیتے ہیں. تو اگر وہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، مستند ہے، تو پھر اس کا حکم اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اسی بات کو کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اور جو بھی وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی گئی ہے. تو لہٰذا اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی ایک تو وہ ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ قرآن کریم میں موجود ہے. دوسری وحی وہ ہے جس کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، تو یہ سب وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ کوئی سوال پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ گیا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے اور یہ اس کا جواب ہے. تو لہذا خود اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ جان لو کہ مجھے کتاب دی گئی اور اس کے مثل، اس کے مانند مجھے اس کے ساتھ دیا گیا. اور پھر آپ نے دوسرا جملہ بھی یہی فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جان لو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل مجھے اس کے ساتھ دیا گیا. تو یہ مثل اور یہ مانند کیا ہے؟ یہی تو وہ سنت ہے، یہی تو وہ احکام ہے جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو جہاں قرآن ہے تو اس کی مماثلت اس لحاظ سے ہے کہ وہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور یہ احادیث بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے گھڑ نہیں لی ہیں، کہیں سے بنا نہیں لی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ بھی اس کا حکم ہمیں حدیث سے بھی مل گیا. اور پھر آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کہی کہ قریب ہے کہ ایک شخص جو کہ لوٹتا ہے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد اور اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ بس قرآن کو پکڑ لو، جو قرآن میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، بس قرآن ہی تمہارے لیے کافی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا. اور یہ اب فتنہ بعد میں پیدا ہوا، ہمارے پاک و ہند میں بھی پیدا ہوا، باقی دوسرے ملکوں میں بھی ہے اس قسم کی چیز کہ جس میں اس قسم کے یہ فتنے آئے کہ جنہوں نے یہی کہا کہ یہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک اور موضوع ہے کہ جس میں ان لوگوں کے جو اس قسم کے شبہات ہیں ان پر بات کی جائے. لیکن یہ اپنی جگہ ایک موجود ہے یہ بات کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا. اور اس لحاظ سے پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 2-3 مثالیں دی. مثال کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ تمہارے لیے گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. تو یہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ قرآن کریم میں تو اس کا حکم نہیں ہے. جیسے کہ مردار کا بتایا کہ وہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے. خنزیر نہیں کھا سکتے. بہتا ہوا خون حرام قرار دیا. جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا اس کو حرام قرار دیا گیا.
لیکن گدھے کے بارے میں نہیں فرمایا گیا. اسی لیے آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ دیکھو یہ حرام ہے. تو لہذا جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ لوگ بتائیں پھر ہمیں کہ اس کا حکم کیا ہے. تو حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھا کہ لوگ کچھ پکا رہے ہیں. پوچھا کیا پکا رہے ہو؟ کہا یہ گدھے کا گوشت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرام ہو چکا ہے، تو لہذا یہ سب انڈیل دو، سب پھینک دو. تو وہیں سے پتہ چل گیا کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اب یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. تو یہی بتانا مقصود ہے کہ جو چیزیں قرآن کریم میں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کی اسی طرح حکم ہے اور وہ ہمیں قبول کرنا لازمی ہے ہمارے لیے. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں وہ بھی پھر ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان کو بھی قبول کریں، اور اس میں چاہے وہ قرآن میں ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن حدیث میں جب آ گئے تو پھر ہمیں لیا جائے گا. جیسے میں نے اس کی مثال اس حدیث میں دی، اس کے ذریعے ہی سے پھر ہم اس کو قبول کریں گے. اور اس میں جو شرط یہی ہے، جیسے کہ اگلی بات پہ ہم کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں، تو اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ سنت کی شرعی حیثیت پر اور حجیت پر مکمل یقین، اس کو ماننا ہوگا. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ نبی کریم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ایک ایمان کا تعلق ہے، تو اسی کا ہی تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یقین رکھتے ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مستند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے. تو یہ چیزیں اس میں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں یا بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو اس میں پہلے ہی وہ یہ شک و شبہات رفع کرنے ہوں گے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ حدیث بھی اپنی جگہ ایک دلیل ہے اور اس کے ذریعے سے بھی ہم احکام حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل جائے، مستند ہو جائے، بات ہو جائے. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے آج کل کے اس دور میں سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، کہیں واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، کہیں اور آپ کو میسج آ جاتا ہے، کہیں ای میل اور کہیں کچھ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے بیان کر دی جاتی ہیں. اس کے لیے مستند ثبوت ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کوئی میرا اور آپ کا قول نہیں ہے. تو وہ تو سارے کا قول رد کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اگر ثبوت ہے تو پھر ہم قبول کریں گے. اس لیے کہ ایک ایسا زمانہ آیا لوگوں نے من گھڑت حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی اور جھوٹی روایات شامل کر دی، تو اس کا پھر سدباب کیا علماء کرام نے. تو لہذا پھر ہمیں پہچاننا ہوگا، جاننا ہوگا کہ کون سی وہ حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، ثابت ہے، مستند ہے، تو وہ ہمیں قبول کرنی ہوگی. یہ دو بنیادی باتیں ہمیں ہمیشہ خیال رکھنی چاہیے حدیث کے بارے میں، کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہمارے لیے ایک سورس آف لا ہے، اس سے ہم یہ قانون حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوری طرح مستند ہو، ثابت ہو، قبول کیا جائے گا. اب اس سلسلے میں جو دلائل بھی بیان کیے جاتے ہیں حجیت سنت کے حوالے سے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معصوم بنایا تھا، عصمت نبوی، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کو بالکل معصوم قرار دے دیا گیا کہ اب آپ سے کوئی غلطی کا تصور نہیں ہو سکتا. غلطی بھی اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، کہ ہمیں بتانے کے لیے کہ غلطی اگر ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. جیسے کہ نماز میں ہے، نماز میں آپ سے غلطی ہو جائے تو سہو کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو وہ ہمیں بتانا مقصود تھا. تو وہ پھر غلطی کروائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی سرزد ہوئی نماز میں اور ہمیں حکم پتہ چل گیا. تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بات جو ہے وہ جیسے ابھی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی کے جو معصوم ذات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی بھی آپ پر کوئی گناہ کی بات، اس قسم کی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی. تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات اقدس جو ہر طرح سے ان تمام قسم کی غلطیوں سے، گناہوں سے پاک ہے، تو وہی تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، وہی تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہی تو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. ہم پوری طرح ان کی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، ان کی سنت کو قبول کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کی بھی ضمانت دی گئی.
جیسے قرآن کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو وہاں پہ ذکر کا لفظ ہے. تو ذکر میں صرف قرآن ہی نہیں، اس میں حدیث بھی شامل ہے. حدیث بھی شامل ہے کہ وہ بھی اس میں سے کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو وہ بھی پھر اس ذکر میں شامل ہو گیا. تو اس کی حفاظت بھی کی گئی. اور اس کی حفاظت کا سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ وہ علماء حدیث یا محدثین کرام نے وہ تمام اصول، ضوابط، قواعد مرتب کر کے بتا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کس طرح ہے. یہ سب کچھ وہ ہمیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات وہ سند ہے، سند حدیث، کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب جو مستند کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو وہ حدیث جو اس میں نقل ہوگی وہ باقاعدہ ایک چین کے ساتھ ہوگی، ایک سلسلہ ہوگا، ایک زنجیر ہے جس میں وہ سب پرو دی گئی ہیں. کہ وہ جو مؤلف ہیں جیسے امام بخاری ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شروع کر دیں، نہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال وہ ایک پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں. تو یہ وہ سند حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس حدیث کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو راوی ہیں اس سند میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو امام بخاری ایک طرف ہے تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، صحابہ کرام ہیں، تو یہاں پر پھر وہ جو جتنے بھی راوی ہیں درمیان میں ان سب کے حالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی ہر ایک کے بارے میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو وہ سب کچھ ہم اس کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. اور پھر محدثین کرام نے جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کی کیا شرائط ہیں، اس میں ایک اہم شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ راوی عادل ہو، ضابط ہو. تو عادل سے مراد یہی ہے کہ وہ جو کہ ہر طرح کے غلط باتوں سے دور رہنے والا ہو. انسان ہے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی عادت نہ ہو، کیونکہ نہ کبیرہ گناہ کی اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص عادل کہلا سکتا ہے. اور ضابط سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی حفظ کیا ہے، جو اپنے حافظے میں محفوظ رکھا ہے یا اس نے لکھا ہے، تحریری طور پر لکھا ہے، تو اس کی پوری طرح حفاظت کی ہو، اس کو محفوظ رکھا ہو. تو یہ دو شرطیں جو ہیں اس راوی کے بارے میں ہیں. تو اس طرح پھر راویوں کو پرکھا جاتا ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر حکم لگایا جاتا ہے دوسری تمام امور کے ساتھ کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو 5 شرطیں ہیں، صرف 2 ہی نہیں، 5 شرطیں ہیں. تو 5 شرطیں اس میں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ پھر حدیث صحیح کہلاتی ہے اور پھر وہ قابل قبول ہوتی ہے. 3 محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث بھی نقل کی اور حسن بھی جو اس سے ذرا کم تر درجے کی ہے لیکن قابل قبول ہے، اور تیسرے درجے میں ضعیف حدیث ہے جو سند میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز آ جائے جو کہ اس کو صحیح نہ قرار دے تو اس کو پھر وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو موضوع روایات ہیں، من گھڑت ہیں، جو لوگوں نے اپنے آپ سے گھڑ لی ہیں، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی، وہ رد کر دی جاتی ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام فرما دیا ان احادیث کے ذریعے سے ہی اور ان تمام کتابوں کے ذریعے سے، ان ائمہ کرام کی کوششوں کے ذریعے سے کہ ہم صحیح حدیث کو ہم پرکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور صحیح حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ تو امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، انہوں نے جمع کیا اور انہوں نے اس کو رکھا. اور اس طرح آج کل کے دور میں بھی ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑی شخصیت تھے، مدینہ منورہ کے عالم تھے، ڈاکٹر محمد عبداللہ العظمی، تو وہ انتقال کر گئے. ان کی کتاب ہے جو 19 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے تقریباً 16,000 سے زائد احادیث جمع کی جو بالکل صحیح احادیث ہیں، جو قابل قبول ہیں، تاکہ کسی پر کوئی شک نہ ہو اور اتمام حجت ہو جائے کہ یہ ساری احادیث موجود ہیں، دیکھ لو اس میں سے. تو یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے یقیناً ان کے لیے وہ بہت بڑا مقام بھی ہوگا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام یہ کیا. تو لہذا پھر یہ حدیث کے معاملے میں یہ ہمارے چیزیں سامنے آ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ سے ہی بات لیں گے اور آپ کی جو حدیث ہوگی اس پر عمل کریں گے. اور اسی طرح یہ بھی اس میں شامل ہے کہ نبی کریم کا وظیفہ نبوت تھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ جو بھی اللہ کی طرف سے چیز آئی اس کو پہنچائیں، اور آپ نے یہ پہنچایا. جیسے قرآن نے یہی کہا ہے
کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. تو آپ کا کام ہی ہے کہ آپ اس کو بیان کریں گے، واضح کریں گے کہ جو ان پر نازل ہوا ہے، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی قرآن میں ہے اس کی وضاحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، سمجھا دیے. تو اس طرح پھر وہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ لازمی وظیفہ نبوت تھا جو آپ نے عمل کیا اور آپ نے کر کے دکھایا، اور ہر چیز کو واضح کر دیا. کچھ لوگ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اس کے ذریعے سے، یا آپ نے کر کے دکھایا کہ یہ عمل ایسے ہوتا ہے، وہ اس طرح پھر وہ سب کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اور اسی طرح اختلاف کی صورت میں بھی جو ہمیں کہا گیا کہ اگر اختلاف پیدا ہو جائے، کسی قسم کا تنازع پیدا ہو جائے، کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، تو تم نے پھر کہاں جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے. تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف. تو یہی سپریم اتھارٹی وہ ہے، ان کی طرف ہی جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے، اور ان کیا معلوم کرنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے. مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو کتنے ہی مسائل ہیں جو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فوراً حل ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے لیے یہ جب پابندی لگا دی گئی کہ قرآن حدیث میں ہی تم نے عمل کرنا ہے، اور تو اس کے لیے پھر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور تو کوئی کتاب نہیں ہمارے پاس. تو یہی ایک اس میں اس کی دلیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن اور سنت کا تعلق کیا ہے، ان کا باہمی تعلق کیا ہے. جب یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اس کا تعلق بھی واضح ہو جائے، تو اسی سے پھر اس کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری جو اس سے رجوع کرنا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے کتنے ہی احکام ایسے ہیں جس میں کلی طور پر مطابقت ہے، یعنی جو قرآن نے کہا وہی حدیث میں کہا، تو لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کتنے ہی احکام ہیں جس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ کے ہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، اور تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. اس نے کہا اس کے بعد پھر تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی. اس سے تم اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہو جیسے کہ کیا کرتے تھے جاہلیت میں. اور تیسرا یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو. تو یہ تین بڑے گناہ بیان کیے، شرک، قتل اور بدکاری. اور اسی طرح قرآن نازل ہو گیا. سورہ فرقان میں فرمایا والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اس طرح یہ تینوں گناہ اس طرح قرآن میں بھی بیان کر دیے گئے. دوسری چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکام دیے گئے ہیں لیکن اجمالی طور پر دیے گئے ہیں، یعنی مختصر انداز میں دیے گئے ہیں، اس کی تفصیل نہیں آتی. مثال کے طور پر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ، کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو تو کیا ہاتھ کاٹ ڈالو. تو اب ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو پہلے ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ہاتھ تو اس پورے بازو کو کہتے ہیں، تو اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ یہاں گندے سے کاٹا جائے، کونی سے کاٹا جائے، یا اس پہنچے سے کاٹا جائے، یا انگلیاں کاٹی جائیں، کیا کاٹا جائے؟ تو وہ ہمیں پھر حدیث سے معلوم ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ وہ چوری کی نوعیت کیا ہے، کہ چوری کا آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیز تھی وہ اٹھا لی، کسی نے کوئی ریڑھی سے کوئی پھل رکھے تھے وہ ایک منہ میں ڈال لیا، تو کیا ہاتھ کاٹیں گے اس پر؟ تو یہ ہے کہ پھر اس کی نوعیت معلوم ہونی چاہیے، اس کا نصاب بتا دیا گیا، وہ نصاب اتنا ہے، اگر وہ اس کی قیمت اس نصاب کے برابر ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ نہیں کاٹا جائے گا. اور پھر اس کی طریقہ کیا ہے، کہاں حد جاری ہوگی، کہاں ہوگا، سب یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ گئیں گی. ایک چیز جو اجمالی طور پر بیان کی گئی تھی اس کی تفصیل ہمیں. سب سے بڑی مثال تو نماز ہی کی ہے کہ نماز کی پوری تفصیل تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، کہ اللہ اکبر سے لے کر
अस्सलामु अलैकुम तक हमें कोई तफसील मिलती हो तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, हमें अमलन करके दिखाई, तो वो वहाँ से हम ले लेंगे। इसी तरह दूसरे कितने ही अहकाम हैं तो उसकी तफसील हमें अहादीस से मालूम हो जाती है। तीसरी चीज़ वो है कि कुरान करीम की कुछ अहकाम है जो अमूमी हैं, जनरलाइज कर दिए गए, जनरल तौर पर बताए गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों की तखसीस कर दी गई, यानी उसको अलग से बयान कर दिया गया। कि मिसाल के तौर पर कुरान ने ये कहा कि वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। सूरह निसा में जो आयत आई हैं उसमें जो बताया गया है कि पहले अल्लाह ताला ने उन ख़वातीन का जिक्र किया जो जिनसे निकाह करना हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बहू है, सास है, इस तरह तमाम अल्लाह ताला ने वो बता दिए कि तुम्हारे लिए हराम है, निकाह नहीं कर सकते। और उसके बाद फरमाया कि वल मुहसनात, और उसके बाद वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं उनसे भी तुम तो शादी नहीं कर सकते जबकि वो पहले से शादीशुदा है। और उसके बाद जो है वो तुम्हारे लिए जायज़ है कि वो तुम कोई ऐसी औरत हो तो उससे शादी कर सकते हो। तो उसमें से फिर ये बताया कि जो कुरान में जिक्र नहीं आया कि फुप्पी, भतीजी और खाला, भांजी को एक निकाह में एक शख्स जमा नहीं कर सकता। जैसे दो बहनों को, सगी बहनों को जमा करने का मना किया कुरान करीम में, लेकिन हदीस में इस बात की भी कर दी गई कि इस तरह अगर फुप्पी से शादी की है तो उसकी भतीजी जो है वो निकाह में नहीं आ सकती, खाला से शादी की है और तो उसकी भांजी जो है वो उस शख्स के निकाह में नहीं आ सकती। ये हमें हदीस से ये बात मिल गई, तो जो उमूमी हुक्म था उसमें से ये तखसीस हो गई। इसी तरह ये कहा गया कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है कि ये विरासत के अहकाम दिए सूरह निसा में कि तमाम जो रिश्तेदार हैं उनको क्या और कहाँ से कितना मिलना है, सब बता दिया अल्लाह ताला ने। अब उसमें कुछ चीज़ें बता दी गई कि उसका ख्याल रखना है जो कुरान में जिक्र नहीं कही लेकिन हदीस में आ गई। एक तो ये है कि कातिल वारिस नहीं होगा। अगर बेटा बाप को मार देता है तो क्या बाप की विरासत बेटे को मिलेगी? नहीं मिलेगी, इसलिए कि हदीस में कह दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई दीनी इख्तिलाफ हो, एक काफिर है, एक मुसलमान है, तो उस सूरत में भी आपस में विरासत नहीं होगी कि वो उसका वारिस नहीं हो सकता, इसलिए कि वो एक उसमें से मुसलमान है, एक काफिर है, तो इसमें विरासत के अहकाम नहीं होंगे। तो ये हमें मिल गया। और उसके बाद जो है फिर बाज़ अहकाम जो है वो मुतलक अहकाम थे, इतलाक पाया जाता था, लेकिन उनको मुक़य्यद कर दिया गया, कंडीशनल कर दिया गया। जैसे वो वसीयत के मामले में सूरह निसा की आयत का जैसे मैंने हवाला दिया, उन्हीं के ही रोशनी में कि अगर वसीयत करनी है तो सिर्फ 1/3 में वसीयत करने का उसको हक हासिल है, बाकी नहीं, बाकी वो अहकाम विरासत के अहकाम के मुताबिक ही तकसीम होगा। और दूसरी बात यह है कि जिसको अक्सर लोग इसको नहीं अमल करते, वो ये है कि वारिस के लिए वसीयत नहीं होती। जो वरसा हैं, उसकी बेटी हैं, उसके बेटे हैं, बीवी है, भाई हैं, या और जो जिनका कुरान ने जिक्र किया है जो कि ऐसे वरसा हैं जिनको हक मिलना है, उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती। उसके अलावा जो हैं जो महरूम हैं तो उनको दिया जा सकता है, उनके लिए किया जा सकता है। तो ये तो वो बता दिए। उसके अलावा जो है कुछ वो अहकाम है जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो कि कुरान में नहीं है, वो फिर अहादीस से मालूम हो गई, जिसकी मिसाल अभी गुजर चुकी है, वो गधे के गोश्त के हवाले से। तो इस तरह और कितने ही अहकाम हैं जो कि हमें सुन्नत से मिलते हैं, कुरान में नहीं मिलते हैं। तो एक तो वो ये 4 वो हो गए कि जो मैंने जिक्र किया कि जिसमें उनका एक बाहमी ताल्लुक़ है। एक वो अहकाम है जो कि कुरान में सिरे से है ही नहीं, अहादीस में आए हैं, वो भी हम इसीलिए उसको हमने कहा है कि वो अल्लाह की तरफ से, लिहाजा हम उसके पाबंद हैं, हम इसको कबूल करें। तो लिहाजा फिर इन अइम्मा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मुरतब किया तो हदीस में, और उसमें लेकर शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी हमारे ज़िंदगी के मसाइल हो सकते हैं, सब में अहादीस को जमा कर दिया गया, उनको मौज़ूआत में तकसीम कर दिया गया, मौज़ूआत के ज़रिए से बता दिया गया कि इबादात में तुमने क्या अहादीस आई हैं, मामलात में क्या आई हैं, लेन देन में क्या आई हैं, निकाह और तलाक़ में क्या आई हैं, और इस तरह पूरी जो एक मुसलमान की ज़िंदगी है उसके तमाम जवाबात हमें वहाँ मिल जाते हैं। तो इसी से मालूम हुआ कि जब तक कि सुन्नत पर सही माना में इस तरह हम अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ना वो मोहब्बत ज़ाहिर होगी, ना वो ईमान ज़ाहिर होगा,
جس میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اسی لیے لازمی ہے کہ ہم پوری طرح ان تمام احکام پر عمل کریں اور ان کو صحیح معنی میں دیکھ کر جو مستند احادیث ہیں ان پر عمل کریں گے تو یقیناً یہی چیز جو ہے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث کے احکام پر بھی اور فکر کریں اور اس پر مکمل عمل کریں۔ اللہ تعالی یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔